السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرے چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 27واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز سبسکرائب بھی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم صاف کرنے کے لیے آپ کو میدان سے باہر لے گئے۔ آپ کے زخم دھوئے اور آپ کے سر پر پانی ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی میں واپس آئے تب تک جنگ ختم ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر ظہر کی نماز کی امامت کی۔ صحابہ نے بھی اقتداء میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ شروع میں یہی حکم تھا کہ اگر امام کسی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز ادا کریں گے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ امام اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں پر قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ مشرکین نے مسلمانوں کی لاشوں کا مسلح کیا، یعنی لاشوں کے ناک، کان وغیرہ جسم کے اعضاء کاٹ ڈالنا۔ ہندا کے باپ اتبا کو چونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، اس لیے ہندا نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چیر کر جگر نکالا اور چبایا، لیکن حلق سے نہ اتر سکا۔ قریش نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو ابو سفیان نے پہاڑ پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، کیا تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جواب نہ دے۔ اسی طرح ابو سفیان نے 3 بار آواز دی، کیا تم لوگوں میں ابی ابن قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زندہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کوئی جواب نہ دے۔ پھر ابو سفیان نے 3 بار آواز دی، کیا تم لوگوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زندہ ہیں؟ جب کوئی جواب نہیں آیا تو اپنے ساتھیوں سے خوش ہو کر کہنے لگا، بہرحال یہ سب لوگ قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر سکے اور چلا کر کہا، اے اللہ کے دشمن، تو نے بالکل غلط کہا، تیرے رنج و غم کا سامان اللہ نے ابھی رکھ چھوڑا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے ایک بت ہبل کے نام کا نعرہ لگایا، جسے مشرکین سب سے بڑا خدا کہتے تھے۔ اے ہبل، تو بلند ہوا، تیرا دین بلند ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس سے کہو، اللہ ہی سب سے اعلیٰ و ارفع اور بزرگ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا، یہ دن بدر کے دن کا جواب ہے، لہٰذا ہم اور تم برابر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اور تم برابر نہیں ہو سکتے، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے جہنم میں۔ ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آواز دی، اے عمر، میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس گئے تو ابو سفیان نے پوچھا، اے عمر، تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتاؤ کہ کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، البتہ وہ تیرے کلام کو اس وقت سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے آدمیوں کے ہاتھوں تمہارے مقتولین کا مسلح ہوا۔ خدا کی قسم، میں نہ اس فعل سے راضی ہوں اور نہ ناراض، نہ میں نے منع کیا اور نہ روکا۔ اور چلتے وقت للکار کر کہا، آئندہ سال میں بدر پر تم سے لڑائی کا وعدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ دو، ہاں ہمارا تمہارا یہ وعدہ ہے، انشاءاللہ۔ قریش کی روانگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈو کہ کہاں ہیں۔
اگر دیکھ پاؤ تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس وقت اپنے کو کیا پاتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا ہوا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ میں ابھی کچھ زندگی باقی تھی، جسم پر تیر اور تلوار کے 70 زخم تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنچایا۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری نے یہ جواب دیا، رسول اللہ پر بھی سلام اور تم پر بھی سلام۔ رسول اللہ کو یہ پیام پہنچا دینا کہ یا رسول اللہ، اس وقت میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے یہ کہہ دینا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی اور تم میں سے ایک آنکھ بھی دیکھنے والی موجود ہو تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ کے یہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زرقانی جلد 2 صفحہ 49، مستدرک جلد 3 صفحہ 201۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیام سن کر فرمایا، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کا خیرخواہ اور وفادار رہا، زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ آپ بطن وادی میں مسلح کیے ہوئے پائے گئے، ناک اور کان کٹے ہوئے تھے اور پیٹ سینے تک چاک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر اللہ نے مجھ کو کافروں پر غلبہ عطا کیا تو تمہارے بدلے 70 کافروں کا مسلح کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس جگہ سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا کہ تم کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو وہ بہتر ہے۔ آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا محض اللہ کی مدد اور توفیق سے ہے، اور نہ آپ ان پر غمگین ہوں اور نہ ان کے مکر سے تنگ دل ہوں۔ اللہ تعالیٰ صبر کاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور اپنا ارادہ فسخ کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا تو رو پڑے اور فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حمزہ ہوں گے۔ پیش ہے میری اگلی سیریز، تیسری جنگ عظیم اور دجال سے ایک جھلک۔ یہ جنگ عظیم کئی بڑی جنگوں پر مشتمل ہوگی، اور یہ حضرت مہدی کے علاقے تک ہی محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ جنگ ایک ہی وقت میں کئی محاذ پر لڑی جائے گی، جس میں ایک محاذ تو وہ ہوگا جس پر خود حضرت مہدی کمانڈ کر رہے ہوں گے، دوسرا بڑا محاذ فلسطین کا ہوگا، تیسرا عراق کا ہوگا جس کو حدیث میں دریائے فرات والا محاذ کہا گیا ہے، ایک اور بڑا محاذ ہند کا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے مغربی محاذ ہوں گے۔